قوله وبسانة علم التوحيد وصفات هذا من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين والمجرور مقدم. قال في التلويه الأحكام الشرعية النظرية تسمى اعتقادية وأصلية ككون الإجماع حجة والإيمان واجبا، وبه يظهر أن ليس العلم المتعلق بسانة على الإطلاق علم التوحيد متعلق بسانية على الإطلاق علم التوحيد، لأنه حجية الإجماع من مسائل أصول الفقه. والجواب أن هذه المسألة مشتركة بين الأصوليين بين الأصوليين تكده أصوليين متكدش چلو. والمغايرة بحسب البحث بناء على أن موضوع الكلام المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. اچھا یہ اصل میں یہ جو انہوں نے فرمایا کہ والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحکام، شرح قائد نصفی میں دیکھیں والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحکام. آگے ہے دوسری لکیر کے آخر میں وبالثانیۃ علم التوحید والصفات. دیکھ لیا؟ اس میں ایک لفظ ہے وبالثانیۃ، اس کا عطف کس پر ہے؟ بالاولی پر. تو ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی کہ والعلم المتعلق بالثانیۃ، یوں بن جائے گا. تو یہ جو العلم المتعلق ہے یہ بالاولی جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جار مجرور کا. العلم المتعلق والمتعلق سے ہے. تو بالاولی گویا کہ معمول ہے المتعلق. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو بالثانیہ کا عطف بالاولی پر ہے، تو یہ بالاولی بھی معمول بن گیا کس کا؟ متعلق بواسطہ حرف جر یہ اس کا معمول بن گیا. اچھا، دوسرا یہ جو ہے یہ علم التوحید والصفات ساتھی جو ہے اس کا عطف کس پر ہے؟ یسمى علم الشرائع والاحکام. تو یہ جو علم الشرائع ہے یہ معمول ہے کس کا؟ یسمى کا. تو یہ علم التوحید والصفات یہ بھی معمول ہو جائے گا، وہی یسمى اس کے ساتھ لگ جائے گا. یسمى علم التوحید والصفات. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ علم التوحید والصفات جو ہے یہ معمول ہے یسمى کا، اور بالثانیہ جو ہے یہ معمول ہے بالاولی جس کا معمول ہے یعنی المتعلق کا. تو بالثانیہ کا عطف بالاولی پر، علم التوحید والصفات کا عطف علم الشرائع والاحکام پر.
تو یہ بالثانیہ اور بالاولا معطوف علیہ معمول ہیں دونوں ایک عامل کے. علم التوحید والصفات یہ علم الشرائع تو یہ معمول ہے یسمى کا دونوں. سمجھ آ رہی ہے؟ بیچ میں فاصلہ تو ہے لیکن یہ فواصل جو ہیں یہ عطف کے لیے کوئی معنی تو نہیں ہوتے. اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ تو عطف لازم آ گیا، دو معمولین کا آپس میں جو معمول ہے عاملین مختلفین. سمجھ آ گئی؟ دیکھو دو معمولین ہیں نا، اور ہر ایک کا عامل مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کا عامل کون ہے؟ المتعلق. دوسرے کا کون ہے؟ یسمى. آئی سمجھ میں؟ تو یہ عطف تو جائز نہیں ہے ایک حرف کے ساتھ. یہاں حرف عطف تو ایک ہے نا، وہ بالثانیہ، تو یہ عطف تو جائز نہیں ہے. ہاں عامل ایک ہو تو پھر گنجائش ہوتی ہے، لیکن عامل دو ہوں، عاملوں میں اختلاف ہو تو پھر یہ عطف جائز نہیں ہوتا. یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا تھا شرح قائد نصفی کی عبارت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ والمجرور مقدم، یہ والمجرور مقدم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ھذا من قبیل العطف علی معمول عاملین مختلفین، اس قبیل سے تو ہے ہی، لیکن اس میں مجرور، ہاں دیکھو پہلا معمول جو ہے وہ کون ہے؟ بالاولا، اور اس کا معطوف کون ہے؟ بالثانیہ. تو مجرور مقدم ہے نا دونوں میں سے، دیکھا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا اعتراض کہ یہ عطف جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت جائز نہیں ہوتا جبکہ ان دونوں معمولین میں سے یا تو مجرور ہو ہی نہ بالکل کوئی، یا مجرور ہو لیکن مؤخر ہو. لیکن اگر مجرور مقدم ہو جائے تو پھر یہ عطف ہو جائز، اس لیے یہاں پر یہ عطف ہو جائز. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ والمجرور مقدم سے علامہ خیالی نے اس کا جواب دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب قال سے ایک اور بات فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب تلویح نے ایک بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الاحکام الشرعیۃ النظریۃ تسمى اعتقادیۃ و اصلیۃ. جو احکام نظریہ ان کا نام کیا ہے؟ اعتقادیہ اور اصلیہ. اچھا، یہ تو انہوں نے ایک نام رکھ دیا کہ احکام شرعیہ نظریہ جو ہے ان کا نام ہے اصلیہ، اعتقادیہ. تو آگے صاحب تلویح اس ممثل لہو کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں. دو دیکھیں کیا فرماتے ہیں، کَقَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً وَالْإِيمَانِ وَاجِبًا. یہ دو مثالیں
وہ پیش کرتے ہیں کس کے لیے؟ نظریہ کے لیے، یعنی اعتقادیہ اور اصولیہ کے لیے، کہ بھئی یہ جو اجماع کی حجیت یہ کس کی مثال ہے؟ اعتقادیہ کی، احکام شرعیہ اعتقادیہ کی مثال ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو بھائی پڑھ چکے ہیں آپ کہ یہ جو حجیت اجماع کا مسئلہ ہے اس کو تو بہت سے علماء نے اصول فقہ کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ اصول تو یہ صاحب تلویح حجیت اجماع کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کس کے لیے؟ اعتقادیات کے لیے۔ تو اعتقادیات کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بالثانیۃ علم التوحید والصفات۔ ہاں، دوسرے قسم کے جو احکام شرعیہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ علم التوحید والصفات ہے۔ یہ وتسمى اصلیۃ و اعتقادیۃ پہلے بتا دیا نا، منها ما يتعلق بالاعتقاد، اعتقاد سے بعض کا تعلق ہے، وتسمى اصلیۃ و اعتقادیۃ۔ پھر آگے نام بتاتے ہیں کہ وہ بالثانیۃ علم التوحید والصفات، جو علم متعلق ہو کس سے؟ دوسری قسم سے، یعنی اصلیہ اور اعتقادیہ سے، تو اس کا نام کیا ہے؟ علم کلام، علم التوحید والصفات۔ تو اس سے تو یہ پتہ لگا کہ جتنے احکام اصلیہ اعتقادیہ ہیں ان سے جس علم کا تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم التوحید والصفات۔ سمجھ آئیے؟ یہاں پر صاحب توضیح نے یہ کہہ دیا کہ تسمى اعتقادیۃ و اصلیۃ، جو احکام شرعیہ نظریہ ہیں، اعتقادیہ اصلیہ اور اعتقادیہ اصلیہ کے لیے مثال کیا دی؟ حجیت اجماع کہ یہ اعتقادیہ اصلیہ ہے۔ تو جب یہ اعتقادیہ اصلیہ میں تو داخل ہو گیا، لیکن اس کا تعلق ہے کون سے فن سے؟ اصول فقہ سے۔ تو پھر تمام احکام اعتقادیہ اصلیہ کا نام علم التوحید والصفات ہوا؟ نہیں، کیونکہ اس کو شمار کرتے ہیں صاحب توضیح کس زمرے سے؟ اعتقادیہ سے، اصلیہ سے۔ تو شرقائے نصفی والے فرما رہے ہیں کہ بھئی اس اعتقادیہ اور اصلیہ سے جس علم کا تعلق ہے اس کا نام کیا ہے؟ علم التوحید والصفات۔ اور صاحب تلویح اس کی مثال دے رہے ہیں کس سے؟ حجیت اجماع سے۔ یہ حجیت اجماع مسئلہ ہے اعتقادیہ اور مسئلہ ہے اصلیہ، لیکن ہے کس فن سے؟ اصول فقہ سے۔ تو پتہ یہ لگا کہ صاحب شرح قائد نصفی علامہ تفتزانی کی بات یہ ٹھیک نہیں ہے نا، کہ جو ثانیہ سے تعلق رکھے وہ علم التوحید والصفات ہے، کیونکہ یہ ثانیہ ہے، یہ حجیت اجماع ثانیہ ہے، لیکن یہ علم التوحید والصفات جس فن میں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ علم التوحید والصفات ہے، وہ تو علم اصول فقہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اعتراض یہاں پر اس تمثیل سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو صاحب تلویح نے مثال دی ہے اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ علامہ تفتزانی کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ مسئلہ ہے اعتقادیہ حجیت اجماع، اور اس سے جو علم متعلق ہے وہ تو علم توحید و صفات نہیں ہے، وہ تو علم اصول فقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہی یظہر،
یہ جو مثال انہوں نے دی ہے صاحب تلویح کے قول میں، اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لیس العلم المتعلق بالثانیۃ علی الاطلاق علم التوحید، کہ یہ کہنا کہ بھئی جو ثانیہ سے متعلق ہو وہ علی الاطلاق کیا ہے، علم التوحید و صفات ہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں علامہ تفتزانی کی، کیونکہ یہ ثانیہ سے تعلق تو ہے، یہ ثانیہ قسم کا مسئلہ تو ہے، اعتقادیات کا مسئلہ تو ہے، لیکن اس سے جس علم کا تعلق ہے وہ علم توحید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لأن حجیت الاجماع من مسائل اصول الفقہ، کیونکہ یہ تو مسائل اصول فقہ میں سے ہے، تو اس سے جس علم کا تعلق ہے وہ تو اصول فقہ کہلاتا ہے، وہ تو توحید و صفات نہیں کہلاتا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، صاحب تلویح کا قول انہوں نے اس لیے نقل کیا کہ اس کا تعلق علامہ تفتزانی کی اس عبارت سے تھا، پتہ لگتا تھا اس عبارت سے، صاحب تلویح کے قول سے، کہ علامہ تفتزانی کا یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے حوالہ نقل کیا انہوں نے، معترض نے سوال میں حوالہ نقل کیا۔ علامہ خیالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے بھائی بات یہ ہے کہ حجیت اجماع میں کافی جھگڑا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، یاد ہے؟ حجیت اجماع میں اور حجیت قیاس میں کافی جھگڑا ہے۔ بڑا شغب ہے اس میں، تو بہت سے علماء گئے ہیں اس طرف کہ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، بہت سے اس طرف گئے کہ یہ مسئلہ علم کلام کا ہے۔ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یار ایسا ہے کہ ہم ان دونوں میں محاکمہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محاکمہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حجیت اجماع اور حجیت قیاس کا مسئلہ ہے نا، اس کی دو حیثیتیں، دو حیثیتیں، ایک یہ حیثیت ہے اجماع اور قیاس کی کہ من حیث انہما من الادلۃ الاربعہ، المستنبطۃ منہما الاحکام، اس حیثیت سے دیکھو کہ یہ اجماع اور قیاس ادلہ اربعہ میں سے، کون سے ادلہ اربعہ؟ جن سے احکام فرعیہ کا استنباط ہوتا ہے۔ اگر اس حیثیت سے آپ دیکھیں اجماع اور قیاس کو تو ٹھیک ہے، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ پڑھ چکے ہیں آپ مسلم و ثبوت میں کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربعہ۔ تو ادلہ اربعہ میں تو اجماع و قیاس داخل ہے، یہ موضوع ہے گویا کہ تو اس کے موضوع میں داخل ہے، تو اس کے ان دونوں کے عوارض ذاتیہ سے بھی وہاں بحث ہوتی ہے، جیسے کتاب اللہ اور سنت کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اسی طرح اجماع اور قیاس کے عوارض ذاتیہ سے بھی۔ تو اس حیثیت سے اگر ان کو لیں تو پھر تو یہ مسئلہ ہے کس کا؟ اصول فقہ کا۔
اور اگر اس حیثیت سے لیں کہ ما یتعلق بہ الاعتقاد کہ حجیت اجماع معتقدات کا مسئلہ ہے، اس لیے اہل سنت نے اس مسئلے کو بڑا مدلل کیا کہ اس میں اس کی حجیت میں بڑا سارا شغب ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو مسلم ثبوت میں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجماع سر سے حجت ہی نہیں، حجج شرعیہ بس یہ دو ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حجت تو ہے لیکن صحابہ کا اجماع حجت ہے، باقی کسی کا حجت نہیں ہے۔ شیعہ اٹھ کے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، اہل بیت کا اجماع حجت ہے اور کسی کا اجماع حجت نہیں ہے۔ تو اس میں بڑا شغب ہے، بڑا اختلاف ہے، اس لیے اہل سنت نے اس کو گویا کہ بڑا ایک مدلل طریقے سے ثابت کیا کہ بھئی اجماع مجتہدین، اس امت کے مجتہدین کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے۔ صرف صحابہ کے ساتھ اس کا اختصاص نہیں ہے، نہ اہل بیت سے اختصاص ہے، نہ کسی اور گروپ سے اختصاص ہے، بلکہ مجتہدین ہذہ الامہ بس ان کا اجماع حجت ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، مجتہدین ہوں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ دیکھو مسئلہ اعتقادی بنا دیا لوگوں نے اس کو، اس میں اختلاف کر کے، ورنہ یہ اصل میں تو ٹھیک ہے بات کہ یہ اصول فقہ کا مسئلہ تھا، لیکن چونکہ اس میں اختلاف شغب بہت زیادہ ہو گیا تو مسئلہ آ گیا معتقدات میں داخل ہو گیا، سمجھ آئیے، حتیٰ کہ اہل سنت کا مونوگرام بن گیا۔ اہل سنت کے لیے یہ ایک خصوصی نشان بن گیا ایک زمانے میں کہ بھئی جو حجیت اجماع مجتہدین کو مانتا ہے وہ اہل سنت میں سے، نہیں مانتا تو اہل سنت سے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس طریقے سے زمانے کے گزرنے سے آپ نے پڑھا ہے کہ عرف کی تبدیلی سے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ ایک بہت بڑا اصل ہے کہ تعامل ناس جو ہے یہ ایک حجت ہے، عرف عام ایک حجت ہے، لیکن ان مسائل میں جو غیر منصوصی مسائل ہو، منصوصی مسائل میں نہیں۔ تو اس لیے یہ زمانے کی تبدیلی سے گویا کہ اجماع جو ہے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ چلا گیا مسئلہ معتقدات میں داخل ہو گیا۔ تو اب اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ اعتقادیات کا تعلق ہے تو کس میں داخل ہو گیا؟ علم کلام میں داخل ہو گیا۔ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اصول فقہ کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ایک حیثیت سے وہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں علم کلام کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، دوسری حیثیت سے یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو صاحب تلویح نے اگر یہ مثال دی ہے کہ کون الاجماع حجتاً، کس کے لیے مثال دی؟ اعتقادیات کے لیے، تو انہوں نے بھی ٹھیک کہا، کیونکہ ایک حیثیت سے تو مسئلہ اعتقادی ہے نا، علم کلام کا مسئلہ ہے نا۔
آئی سمجھ میں؟ تو صاحب تلوی نے بھی ٹھیک کہا، اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ اس لیے یہ مسئلہ مشترکہ ہے، اور حیثیات کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو جب حیثیت تبدیل ہو گئی ہے تو ایک حیثیت سے وہ علم فقہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، دوسری حیثیت سے علم کلام کا مسئلہ ہے، تو احکام تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اسی لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ والجواب، جواب یہ ہے کہ ان هذه المسألة مشترکۃ بین الاصولیین یا بین الاصولیین، بین الاصولیین تو ٹھیک ہے، وہ جو علم کلام والے ہیں وہ بھی اصولیین ہیں، اور جو اصول فقہ والے ہیں وہ بھی اصولیین ہیں۔ ہاں، تو بہتر تو یہی عبارت ہے کہ اصولیین ہو جائے، کہ دونوں اصولیین ہیں، جمع ہے، اور اصولین ہو جائے تو پھر یہ اصل کا تثنیہ ہے، یعنی یہ اصلین ہونا چاہیے، بین اصحاب الاصلین، سمجھ آئیے؟ تو دونوں اصل ہیں، اصول فقہ بھی اصل ہے اور علم کلام بھی اصل ہے، تو اگر بین الاصلین آپ کے پاس کہیں ہے اصلین؟ ہاں، اصولیین تو ٹھیک ہے، ادھر ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اصولیین بھی ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ تسنیہ ہو جائے گا اس کا اصولی کا۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے دونوں اہل فن کے درمیان میں یہ کیا ہے؟ مشترک ہے، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو مسئلہ اصول فقہ کا گردانتے ہیں، بعض لوگ اس کو علم کلام کا مسئلہ گردانتے ہیں، اصل تو دونوں ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مشترک بین الاصولیین ہے، والمغایرۃ بحسب البحث، مغایرت جو بنے گی تو کس اعتبار سے بنے گی؟ بحسب البحث، کہ بھئی تم بحث کس حیثیت سے کرتے ہو اس مسئلے سے، سمجھ آئیے؟ اچھا، بناء علی ان موضوع الکلام، دیکھو، المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، ہاں، کہ علم کلام کا جو موضوع ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ معلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، المعلوم یعنی المعلوم کے بجائے اب آپ اجماع رکھ دیں کہ حجیت الاجماع من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، کہ یہ اجماع جو ہے یہ اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ اثبات عقائد دینیہ کا تعلق ہے، تو یہ مسئلہ بن گیا کس کا؟ علم کلام کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس حیثیت سے کہ یہ ان ادلہ اربعہ میں شامل ہے، ہاں، جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے مسئلہ بن گیا کس کا؟ اصول فقہ کا۔ یہ علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں فریقوں میں گویا کہ ایک محاکمہ کر دیا کہ بھئی بات ان کی بھی ٹھیک ہے، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن حیثیات کا فرق ہے، وہ ایک اور حیثیت سے مسئلہ اصول فقہ کا ہے اور دوسری حیثیت سے یہ مسئلہ علم کلام کا۔ آئی سمجھ میں؟ چلیے جی، ہو گیا۔